جناب علی خوش آمدید کہتا ہوں. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, جناب قبلہ مفتی مولانا شجاع الدین شیخ صاحب, مفتی سہیل احمدی صاحب, مفتی عامر صاحب, مولانا کمیل مہدوی صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. بس بغیر تمہید کے فوراً شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب, یہ دوران روزہ اگر طبیعت خراب ہو جائے تو بے شک یعنی وہ روزے میں اس وقت 10 منٹ بھی باقی ہوں تو بھی انسان کو چاہیے کہ روزہ بس پھر کھول دے اگر اس کو لگے کہ طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ پتہ نہیں بے ہوش ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جتنے بھی فرائض ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم ترین فرض جان کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جان دی ہے انسان کو, مسلمان کو, وہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں بھلے تھوڑا وقت باقی ہو لیکن کیفیت یہ ہے کہ اب وہ وقت گزار نہیں سکتا ہے, اسے پانی یا دوائی یا کوئی ڈاکٹر کے پاس فوری طور پہ جانا پڑ جاتا ہے, تو بے شک وہ روزہ توڑ دے, انشاءاللہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا اور کوئی اس کے اوپر کفارہ بھی لازم نہیں آئے گا, صرف قضا ہوگی جو بعد میں کر لے. ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہر ہے یہ ایسا ہی ہے نا کہ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کا یار بہت گرمی ہے پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے, یعنی وہ والی کیفیت ہوگی جہاں اس کو واقعی لگے کہ پتہ نہیں اب کچھ معاملہ خراب ہی ہو جائے گا, ایسے ہی ہے نا. جی بالکل. جان کا خطرے کا لفظ آپ نے استعمال کیا. ایک ساتھ میں یہ بتا دیجیے, یہ انسولین ڈرپ وغیرہ لگوانا یا انسولین لگوانا دوران روزہ احناف کے مطابق یہ ٹھیک ہے یا ممنوع ہے؟ اصل میں فقہ حنفی کے وقت تو انسولین نہیں تھی. جب یہ فقہ حنفی کی جو ہے وہ تدوین ہوئی تھی, کمپائلیشن ہوئی تھی, یہ دور جدید کے مسائل میں سے ہے. اس میں ہمارے یہاں پہ فقہا میں 2 موقف پائے جاتے ہیں. اچھا. میں عموماً یہی کہتا ہوں کہ قرآن پاک نے واضح طور پہ مریض کا استثناء کیا ہے, کیونکہ روزہ اور مرض ایک دوسرے کے منافی ہیں. مریض چاہتا ہے کہ اسے غذا اور دوا ملے اور روزہ چاہتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی وہ اویل نہ کرے. تو قرآن نے واضح طور پہ روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ مریض کو مستثنیٰ کر دیا. تو لہٰذا اگر کوئی مریض ہے, انسولین ظاہر سی بات ہے شوگر کے مریض کو دی جاتی ہے, اسے بار بار بھوک لگتی ہے, نقاہت محسوس ہوتی ہے, دوائی لینی پڑتی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رعایت دی ہے اس کو اویل کرے اور انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا. آپ اس نتیجے پر پہنچے. ٹھیک ہے. کمل صاحب, ان دو میں کوئی فقہی اختلاف ہے تو بتائیے, ورنہ پھر میں اگلا سوال کروں آپ سے. میں جو پہلا مسئلہ تھا وہ تو وہی تھا. ٹھیک ہے. جو روزہ کن حالات, بالکل وہی ہے. اور جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں بھی فقہاء کرام میں ہمارے یہاں بھی 2 طرح کے اجتہاد ہیں اور 2 طرح کے نتیجے ہیں. صحیح. بہتر تو یہ کہ احتیاط کر لی جائے اور نہ کیا جائے, لیکن اس وقت کے جو موجودہ فقہاء ہیں انہوں نے اجازت دی ہے, اس لیے کہ انہوں نے جو استنباط کیا ہے قرآن و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کھانا اور پینا یعنی وہ ان پٹ کے جو آپ کے دہن سے ہو وہ روزے کو باطل کرتا ہے, لیکن اگر انجیکشن سے ہو, اسکن سے ہو, جیسے ہم کریم بھی لگاتے ہیں, کریم بھی اسکن میں جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے, تو وہ اس سے روزے کو باطل نہیں سمجھتے. ایک اپنا انالیسس ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور فقہ جعفریہ کے مطابق مسافر کی ڈیفینیشن کیا ہے جس پر سے روزہ ساقط ہے؟ جی اول تو یہ کہ وہ شہر سے باہر جا رہا ہو, اور شہر کے باہر یعنی اگر شہر کے اندر ہی وہ چاہے کتنا ہی بڑا شہر ہے وہ مسافر ہے, تو چاہے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, تو وہ مسافر شرعی اعتبار سے کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس پہ روزہ رہے گا. مثال کے طور پر آپ اگر کھارا در سے مثلا ملیر کی طرف جائیے کتنا لگ جائے گا, لیکن وہ کیونکہ ایک کراچی شہر ہی کا حصہ ہے لہٰذا وہ روزہ ساقط نہیں ہوگا. لیکن اگر شہر سے باہر جا رہے ہیں تو شہر کی حدود سے اگر 22 کلومیٹر دور جا چکا ہے وہ, ٹھیک ہے, اور وہ مسافر تو کاؤنٹ ہو جائے گا, اور جہاں وہ جا رہا ہے اور قیام ہے اس کا قیام 10 دن سے کم ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یعنی مثال کے طور پر یہاں سے لاہور جا رہے ہیں, حیدرآباد جا رہے ہیں, اور 10 دن سے کم قیام ہے اس جگہ پر, صحیح ہے, تو ایسی صورت میں مسافر شرعی کہلائیں گے, تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے. صحیح. لیکن اگر جہاں جا رہے ہیں وہاں پر بھی ان کا 10 دن کا قیام ہے, تو ایسی صورت میں وہ مسافر وہاں نہیں کہلائیں گے, ان پر روزہ فرض رہے گا وہاں پر. صحیح ہے. اور اس میں جب آپ کہتے ہیں شہر سے دور, تو مطلب جو یعنی شہر کا بارڈر کیا کاؤنٹ ہوگا, ٹول پلازا وغیرہ کہہ لیں اپنی زبان میں؟ جی جی صحیح. اور اگر مثلا کوئی شہر ہی بہت چھوٹا ہے تو بھی یعنی امپلیمنٹ یہ ہوگا, مثال کے طور پہ وہ یو اے ای میں شارجہ ایک شہر اور دبئی دوسرا شہر کاؤنٹ کیا جائے گا, تو وہاں تو شارجہ سے دبئی روزانہ جا رہے ہیں لوگ. ٹوئن سٹیز کے جو ہے مسائل ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں, اور چونکہ وہاں جو رہنے والے ہیں اسپیشلی ان کا چونکہ روز آنا جانا وہاں پر ہے, پنڈی اسلام آباد, تو وہ اس معاملے میں کثیر و سفر بھی کہلائیں گے, اور ایسی صورت میں ان پر روزہ ساقط نہیں ہوگا, انہیں روزہ رکھنا ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے. اب چونکہ بات آئی جو زیادہ بڑے شہر ہیں جس میں بظاہر شاید اس وقت کراچی نہ آئے لیکن
دنیا کے اور بڑے شہر جو ٹورنٹو ہیں، میلبرن ہے، فرض کی نیو یارک ہے، شاید ان سے بھی جو بڑے شہر ہیں سائز کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ 22 کلومیٹر کی رعایت ضروری نہیں رہتی. اگر آپ ایک بہت دور کے علاقے سے آ رہے ہیں، کسی اور طرف بارڈر کراس کر رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے بارڈر کو کراس کیا وہ روزہ ساقط ہو جاتا ہے. اور اگر وہاں جا کے آپ آگے جا رہے ہیں اور 10 دن سے کم قیام ہے تو اس صورت میں روزہ ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور نادین ظاہر ہے چونکہ علماء بار بار یہ بات بتا چکے ہیں تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے اس میں ممکن ہے کہ ان مسائل کی پھر اپنی ڈیٹیلز ہوں پریسائز، ایک غالب ایک بات بتا دیتے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات جو ہے اس میں نقطہ کہنا ضروری ہے کہ اگر کوئی ظہر کے بعد یہ سفر اختیار کر رہا ہے تو اس دن کا وہ روزہ رکھے گا. میں اتنی بات کہہ دوں. ہاں یہ جنرل فارمولا سب میں لگے گا. جی اگر ظہر کے بعد وہ جا رہا ہے باہر شہر سے تو اس دن کا روزہ اسے رکھنا ہوگا، اور جہاں پر وہ پہنچا ہے اور افطار کا وقت ہوا ہے اس کے مطابق وہ افطار کر لے. اس میں مزید بھی تفصیلات ہیں بہت ساری ڈیٹیل کہ وہاں کب پہنچے گا وہ، اس کا روزہ کیسے ہوگا، لیکن یہ کہ اس دن کا روزہ اسے رکھنا ہوگا کہ وہ ظہر کے بعد جا رہا ہے. اس میں اوپینین ہے، ڈیفرنس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. حضرت نے تو بہت رخصت دے دی ہے. جی اچھا، ہمارے یہاں یہ ہے فقہ حنفی میں کہ جو سفر شرعی جسے ہم کہتے ہیں نا وہ 57.5 یعنی 57.5 مائلز ہے. ٹھیک ہے، یہ بنتا ہے 92 کلومیٹرز، جو کہ آپ نے بتایا کہ بنتا ہے 22. ٹھیک، 22 بہت فرق ہے نا. یہ 22 اور 92 کا بہت زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. تو 92 کلومیٹرز کسی کو سفر کرنا ہے نا تو وہ مسافر شرعی کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ بحث چھڑ گئی ہے تو نماز قصر کہاں سے کرے گا؟ جب شہر کے ٹول پلازا کو کراس کرے گا وہاں سے قصر نماز شروع کر دے گا. اپنی منزل پر پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد اب نیت اس کی اصل کیا ہے؟ آپ نے 10 دن فرمایا ہے، ہمارے یہاں 15 دن سے کم کی نیت ہے تو وہ مسافر رہے گا، قصر نماز پڑھے گا. 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا. اچھا، روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ وہاں یعنی مثال کے طور پر اس کا سفر ہے رات کو 2 بجے یا 4 بجے ہے، اب اس نے دوران سفر ہی روزے کا وقت پایا، اب اس کے لیے رخصت موجود ہے کہ وہ نہ رکھے. ٹھیک ہے نا. لیکن دوپہر کو یا 11 بجے صبح یا صبح 10 بجے اگر اس نے سفر کرنا ہے تو پھر وہ بہرحال اس دن کا روزہ رکھے گا. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. روزے سے متعلق کی ایک دو اور چیزیں بتا دیں. یہ لوگ سٹیم وغیرہ لیتے ہیں تو اس سے روزہ باطل؟ جی بالکل باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس میں جی کیمیکلز ہوتے ہیں، باطل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، ایک میں ذرا سی وضاحت بھی کر دوں. یہ جو حضرت نے فرمایا نا اس کا انسولین کا یا ڈرپ وغیرہ کا، دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ 2 طبقات پائے جاتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، ایک یہ کہتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ کہتے ہیں کہ جی منہ کے ذریعے یعنی کوئی یعنی وہ اس نے غذا نہیں لی ہے، وہ ڈرپ کے ذریعے یا انجیکشن کے ذریعے لی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، تو اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جو کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دوا لیتے ہیں وہ ہضم ہونے کے بعد خون میں شامل ہوتی ہے، انجیکشن کے ذریعے یا ڈرپ کے ذریعے ڈائریکٹ خون میں وہ شامل ہو جاتی ہے، تو جو مفاد اس کا ہے وہی مفاد اس کا ہے، تو لہٰذا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا موقف یہ ہے، میرا موقف اس میں یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قبلہ مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ جب آپ مریض ہو تو آپ رخصت کو اویل کرو اور بعد میں صحیح ہو جائے تو رکھ لو ورنہ فدیہ دے دو. اور اس میں تکرار کی ضرورت نہیں ہے. ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی موضوع پہ بات کرتے ہیں تو ایکیڈیمکلی اسپیکنگ ایک ہی بات ہوتی ہے اور اس پہ 2 رائے ہوتی ہیں. آج کل سیاسی ماحول بڑا گرم ہے تو ایک ہی بات میرے خیال میں الگ الگ اوپینینز ہوتے ہیں. خوبصورت انداز میں کہیں بیان نہیں کیا جاتا. الحمدللہ. کہ یہ جو فقہ کا جو اختلاف ہے نا یہ عوام کے لیے، قوم کے لیے رحمت. کیا بات ہے، بالکل صحیح. حضور نے فرمایا آپشنز بڑھ جاتے ہیں تاکہ اپنی طبیعت کے حساب سے، یعنی یہ کوئی اتنا بڑا بھی کوئی اختلاف ہے نہیں. اور وہ ایک ہی یونیورسٹی سے ایک ہی ٹاپک پر بات پر پی ایچ ڈی کر کے 5 لوگ نکلتے ہیں جی، ان میں 4 کی رائے ایک ہوتی ہے، ایک کی رائے ہوتی ہے. اس میں کیا ہے کہ جیسے مفتی صاحب کی رائے کچھ اور ہے، جو ان کو فالو کرتا ہے وہ مانے، ہم کچھ نہیں کہتے. بالکل. کیا بات، زبردست. ٹھیک ہے شجاع صاحب، ابھی پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، ابھی دن ہیں، اعتکاف میں بھی وقت ہے، لیکن یہ سوال آیا اور میں نے اس لیے سوچا کہ اس کو بھی انٹرٹین کر لیا جائے کہ کیا پتہ، چونکہ اٹ از اے ویری رائٹ ٹائم، ہائی ٹائم کہ اگر کسی نے مائنڈ بنا لیا تو ابھی مائنڈ بنا لے. جس نے کبھی اعتکاف نہیں کیا، 2 سالوں سے ویسے ہی اعتکاف متاثر ہوئے کووڈ کی وجہ سے، تو ابھی آج ہی ذرا بتا دیں اعتکاف کی فضیلت تاکہ کسی نے مائنڈ بنانا ہے تو آج ابھی بنا لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹا سا نقطہ ہمارے تمام بزرگوں نے بڑی خوبصورتی سے فقہی مسائل کو بیان کیا. آپ نے کمیل بھائی کو بھی بزرگان میں شامل کیا ہے؟
وہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا کہ کسوٹی میں آپ نے میری عمر کے سٹیپ کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. اس پر آپ کو اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں وہ نیوز تھی میرے لیے. میرے بارے میں کہنے 38 سال کے کون سے بزرگوں نے 38 سال کے کون سے بزرگوں نے اچھا میرے بارے میں کہنے نہیں وہ اتنے نہیں ہیں, اتنی عمر کے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ بس ایک فقط جملہ کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا مفتیان کرام نے. سارے راستے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ سبحان اللہ سبحان. کیا کہنا اصل میں بات یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, سر مائک تھوڑا سا شجاع بھائی کے قریب. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بالکل صحیح, تمام معاملات جو ہے نا وہ جائیں گے کتاب و سنت کی طرف, اور یہ حسن ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کا کہ ان میں وسعتیں عطا کی گئی ہیں, اس سے کہ اس دین نے کنفائنڈ نہیں ہونا تھا. یہ پروگریسو بھی ہے, کمپریہنسو بھی ہے, اور یہ قیامت تک چلے گا. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ آپشنز بھی آ جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے ہارڈ ٹائمز آ جاتے ہیں کہ آپ کارنر ہونے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کتاب و سنت کے اصولوں کے تحت کہیں سے گنجائشیں مل جاتی ہیں. اچھا جہاں تک اعتکاف کا آپ نے فرمایا, دیکھیے ماہ رمضان کے بارے میں ایک نقطہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا سیزن ہے, اور سیزن ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں. سیزن کی تیاری ہمیشہ پہلے کی جاتی ہے. تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ابھی پہلے اشرے کا اختتام ہوا چاہتا ہے, لیکن اعتکاف کی سنت کا معاملہ آخری اشرے میں آنے والا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پہلے سے پلان کرنا, بہت سے وہ لوگ جو پروفیشنلز ہیں جاب کر رہے ہیں تو ان کو جاب کے لیے چھٹی کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اسی طرح گھر کے اپنے کچھ مصروفیات اور امور ہوتے ہیں ان کو نمٹانا پڑے گا. حج کے لیے بندہ جا رہا ہے تو اللہ کا دین کہتا ہے کہ اس کے حوالے سے اپنے گھر کے معاملات کو بندہ سیٹل کر کے جائے. تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اس کے حوالے سے پہلے سے ہم پلان کریں. اور یہ اعتکاف کی سنت کیا ہے, اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا. اچھا رہبانیت ہمارے دین میں منع ہے, جو عیسائیت کے ماننے والوں نے اختیار کر لی. ہمارا دین تو زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر زندگی گزارنے کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے, لیکن وقتی طور پر جیسے کھانا پینا ہم چھوڑ دیتے ہیں, اسی طرح وقتی طور پر تھوڑا سا کٹ جانا. اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا جو سورہ مزمل میں ہے کہ ذرا بقیہ لوگوں سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ یکسو ہو جاؤ. تو اعتکاف کی سنت کیا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا بقیہ امور سے کاٹ کر بندہ یکسو ہو جاتا ہے. پھر جو اعتکاف میں ہے اس کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اور بہترین اپارچونٹی ہوتی ہے کہ وہ قدر کی رات کو پا لیتا ہے. جی اس سے پورا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے آپ کو لگانے تو لا محالہ قدر کی رات کو بھی جو ہے وہ پالے گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اعتکاف کی سنت ادا فرمائی. ایک سال آپ نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اعتکاف میں آ گیا وہ ایسا ہے کہ گویا باہر جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں سب کا اجر اس کو مل جائے گا. کیوں؟ اگر باہر کہیں جنازے کی نماز ہے مثال کے طور پر, اگر ہوتا تو جنازے میں شرکت کر لیتا, فلاں جگہ کوئی معاملہ آ گیا اگر ہوتا تو یہ شاید وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر لیتا, وہاں پر فزیکلی کوئی اسسٹنس پرووائڈ کر دیتا. تو اعتکاف میں آ جانے کی وجہ سے باہر جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں بندے کو ان سب کا اجر مل رہا ہوتا. اب اتنی بڑی بات ہے, اور آپ نے بجا فرمایا کہ پچھلے 2 سالوں میں کووڈ کی وجہ سے اس حوالے سے ذرا مشکلات کا معاملہ رہا, تو اب اپارچونٹی ہے تو پلان ابھی سے کریں گے تو بہتر طریقے پر اعتکاف بھی کر سکیں گے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اس میں ویسے تو فقہی حوالے سے ہم کر لیں گے آگے آنے والے دنوں میں بات, لیکن اس میں منیمم ٹائم پیریڈ وقت تاکہ ہے کہ یا کم سے کم دیکھیے یعنی کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے یا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی لمٹ ہے؟ سنت اعتکاف تو وہی ہے جو پورے آخری عشرے کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. تو مسنون اعتکاف تو وہی ہے پورا آخری عشرے کا. اب مثلاً کسی کے لیے اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی اور آپشن ہے؟ وہ پھر نفل اعتکاف آ جائے گا, 1 دن کا کوئی کر لے, 2 دن کا کر لے, 3 دن کا, بعض 27 شب میں جا کر وہ نفل کے درجے میں آئے گا, اجر اس کا بھی ہے. لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ پورے آخری عشرے کا جو اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے. بالکل صحیح, جزاک اللہ. اس میں انشاءاللہ آگے پھر ہم دسترخوان پہ بات بھی کر لیں گے. مسنون اعتکاف ہمارے یہاں بھی 10 دن کا جو ہے, لیکن کم سے کم نفل جو ہے وہ 3 دن کا ہونا چاہیے, یعنی 1 یا 2 دن کا نہیں ہو سکتا, کم سے کم 3 دن ڈالو اتنا میٹھا ہے. صحیح ہے, کم سے کم 3 دن کا ہونا چاہیے. اس کے پھر مسائل ہیں, چھوٹے حج کی طرح ہیں, ایک بڑا حج ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے شہر میں ایک چھوٹے حج کی اپرچونٹی فراہم کی. واہ واہ کیا کہنا ہے, جزاک. اس میں انشاءاللہ آگے بات بھی کریں گے بیکاز وی سیڈ کہ یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہے اگر کسی نے اس کو پلان کرنا ہو. انشاءاللہ بہت شکریہ تمام علماء کرام کا, بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.